الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معیشت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا چوتھا باب ہے۔ پچھلی نشست میں سود کی بحث جاری تھی۔ سورہ بقرہ میں قرآن مجید نے جہاں یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو بالکل اس شخص کی طرح اٹھیں گے جس کو شیطان نے اپنی چھوت سے پاگل بنا دیا ہو، یہ زیر بحث آ گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ اسی سورہ میں آگے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ ایمان والو، اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو اصل رقم کا تمہیں حق ہے، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، وہ 275 تھی، یہ 278 اور 279 ہے۔ ان آیات میں سود خواروں کے قیامت میں پاگلوں کی طرح اٹھنے کی وجہ قرآن نے یہ بتائی ہے کہ وہ اس بات پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ نے بیع و شراء کو حلال اور سود کو حرام ٹھہرا دیا ہے، درحال ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب ایک تاجر اپنے سرمایے پر نفع لے سکتا ہے تو ایک سرمایہ دار اگر اپنے سرمایے پر نفع کا مطالبہ کرے تو وہ آخر مجرم کس طرح قرار پاتا ہے؟ قرآن کے نزدیک یہ ایسی پاگل پن کی بات ہے کہ اس کے کہنے والوں کو جزا اور عمل میں مشابہت کے قانون کے تحت قیامت میں پاگلوں اور دیوانوں ہی کی طرح اٹھنا چاہیے۔ یہ جزا اور عمل میں مشابہت کا قانون قرآن مجید کے اشارات سے بھی معلوم ہوتا ہے اور حدیثوں میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے۔ یعنی جس نوعیت کا جرم ہے اسی کے لحاظ سے قیامت میں سزا ہوگی، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ جرم انسان کے باطن میں جو کچھ فساد پیدا کرتا ہے وہ ظاہر ہو کر وہاں ایک حقیقت بن جائے گا۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی سود خواروں کے اس اظہار تعجب پر تبصرہ کرتے ہوئے ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس اعتراض سے یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ سود کو بیع پر قیاس کرنے والے پاگلوں کی نسل دنیا میں نئی نہیں ہے بلکہ بڑی پرانی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے ہی کے لوگ یہ بحث کرتے ہیں، یہ بحث قدیم سے جاری ہے۔ یعنی نہ سود کوئی نئی چیز ہے، نہ ایسا ہے کہ قرآن مجید کے زمانے میں یہ کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی تھی لہذا تحقیق کی جائے کہ کیا تھی، اور نہ یہ بحث آج کی بحث ہے کہ آخر اس میں اور بیع میں فرق کیا ہے۔ بیع کی ایک قسم کرایہ ہے، یہ بیع کی ایک قسم ہے۔ یعنی میں کوئی چیز بیچتا ہوں اور اس میں آپ سے اپنی خرید سے زیادہ کچھ قیمت کا مطالبہ کرتا ہوں، یہی بیع و شراء ہے۔ یعنی میں نے 10 روپے میں ایک چیز خریدی، میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے 12 روپے دے دیجئے، میں یہ آپ کو فروخت کر دوں گا، تو یہ 2 روپے گویا میری منفعت ہو گئی۔ یہاں میں نے وہ چیز بیع ہی بیچ دی ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے چیز تو بیع ہی نہیں بیچی، میں نے اس کی منفعت بیچ دی ہے۔
یعنی ایک میز ایک کرسی میں نے آپ کو دے دی اور یہ کہا کہ اس کو استعمال کیجئے، اس کی منفعت میں نے آپ کو بیچ دی ہے، اس کے عوض میں آپ مجھے 2 روپے دے دیں گے، یہ کرایہ ہے۔ تو یہ اصل میں بیع کی ایک قسم ہے، اصل میں بیع و شرائی کا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ بعض اوقات اس طرح کے فرق کے لیے نیا لفظ وجود میں لے آتی ہے، اور جب نیا لفظ وجود میں لے آتی ہے تو بعض اوقات ہم حقیقت کے لحاظ سے بھی چیزوں کو الگ الگ سمجھ لیتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن مجید نے یہاں کرائے سے تقابل نہیں کیا، بیع سے تقابل کیا ہے۔ اس اعتراض سے یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ سود کو بیع پر قیاس کرنے والے پاگلوں کی نسل دنیا میں نئی نہیں ہے بلکہ بڑی پرانی ہے۔ قرآن نے اس قیاس کو لائق توجہ نہیں قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بداہتاً باطل اور قیاس کرنے والے کی دماغی خرابی کی دلیل ہے۔ ایک تاجر اپنا سرمایہ ایک ایسے مال کی تجارت پر لگاتا ہے جس کو لوگوں کی طلب ہوتی، وہ محنت، زحمت اور خطرات مول لے کر اس مال کو ان لوگوں کے لیے قابل حصول بناتا ہے جو اپنی ذاتی کوشش سے اول تو آسانی سے اس کو حاصل نہیں کر سکتے تھے، اور اگر حاصل کر سکتے تھے تو اس سے کہیں زیادہ قیمت پر، جس قیمت پر تاجر نے ان کے لیے مہیا کر دیا۔ پھر تاجر اپنے سرمایے اور مال کو کھلے بازار میں مقابلے کے لیے پیش کرتا ہے اور اس کے لیے منافع کی شرح بازار کا اتار چڑھاؤ مقرر کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس اتار چڑھاؤ کے ہاتھوں بالکل دیوالیہ ہو کر رہ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ نفع حاصل کر لے، یعنی وہاں نفع کی ضمانت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس معاملے میں بھی اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ وہ ایک بار 1 روپے کی چیز 1 روپے 2 آنے یا 4 آنے میں بیچ کر پھر اس روپے سے ایک دھیلے کا بھی کوئی نفع اس وقت تک نہیں کما سکتا جب تک اس کا وہ روپیہ تمام خطرات اور سارے اتار چڑھاؤ سے گزر کر پھر میدان میں نہ اترے اور معاشرے کی خدمت کر کے اپنے لیے استحقاق پیدا نہ کرے۔ بھلا بتائیے کیا نسبت ہے ایک تاجر کے اس جاں باز، غیور اور خدمت گزار سرمایے سے ایک سود خوار کے اس سنگ دل، بزدل، بے غیرت اور دشمن انسانیت سرمایے کو، جو جوخم تو ایک بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں لیکن منافع بٹانے کے لیے سر پر سوار ہو جاتا ہے۔ یہاں مولانا بھی وہی کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سود اور جوئے کے معاملے میں کیا، یعنی گویا جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے یا اس سے جو مضرت پیدا ہوتی ہے یا اس کے تقابل میں جو شناعت نمایاں ہوتی ہے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اصل بات وہی ہے کہ سود اکل الاموال بالباطل ہے، یعنی یہ مال جو ہم سود کے طور پر لیتے ہیں یہ لینے کا اخلاقی جواز نہیں رکھتا، یا اگر قرآن مجید کی تعبیر میں کہیے تو دوسرے کے لیے ظلم بن جاتا ہے۔ یہ کیسے ظلم بنتا ہے اس پر ہم آگے بحث کریں گے۔ قرآن مجید نے اگرچہ سود لینے ہی کو حرام ٹھہرایا ہے، لیکن اس حرمت کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ بغیر کسی عذر کے اس کے کھلانے والوں کو بھی تعاون الاسم کے اصول پر یکساں مجرم قرار دیا جائے۔ یعنی ایک اور اصول قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اور میں اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں اکل الاموال بالباطل کی تمہید میں، کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی گناہ کے کام میں تعاون کر کے اس سے منفعت حاصل کرتے ہیں۔ میں نے مثال دی تھی کہ جیسے کوئی آدمی چوری کا مددگار ہو جائے اور اس کا کچھ معاوضہ لے لے کہ چلیے آپ آئیے، میں پیچھے سے گھر کا دروازہ کھول دوں گا، آپ جائیے اور گھر کا سامان لوٹ لیجئے۔ تو یہ ایک نوعیت کی مدد ہے، اس میں چوری اصلاً نہیں کی گئی لیکن اس سے کچھ منفعت لے لی گئی ہے۔ اس کو عربی زبان میں تعاون علی الاسم کہا جاتا ہے، یعنی گناہ کے کام میں تعاون کرنا، برائی کے کام میں تعاون کرنا۔ تو سود لینے کو قرآن نے حرام ٹھہرایا ہے اور کسی چیز کا ذکر نہیں کیا۔ کیا سود کھلانے والے
بھی مجرم ہوں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے۔ سود کھلانے والوں سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو سود پر قرض لیتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ بات کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے موکل، کھلانے والے، یہ سود دینے والوں کے لیے موضوع ہی نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ میں نے یہ دیکھیے نیچے نوٹ لکھا ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کرنے والوں کے ایجنٹ کی حیثیت سے ان کے ساتھ یا ان کے قائم کردہ اداروں میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ جس زمانے میں مہاجنی سود تھا اس وقت بھی یہ کاروبار اس طرح کے لوگوں کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا تھا، یعنی حساب رکھنے والے بھی ہوتے تھے، کھاتے تیار کرنے والے بھی ہوتے تھے، اور پھر ڈرا دھمکا کے جا کے قرض وصول کرنے والے بھی ہوتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جدید تمدن میں ادارے وجود میں آ گئے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو بہت سے ملازمین رکھنے پڑتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ محض سود دینے اور لینے کا کام ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ جب بینک کا عملہ بھی آپ بھرتی کرتے ہیں تو اس میں بہت سی مددات پیدا ہو جاتی ہیں، ان کے لحاظ سے لوگ خدمات انجام دیتے ہیں اور اس طرح گویا اس پورے ادارے کو چلانے میں تعاون کرتے ہیں۔ چنانچہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے اور کھلانے والے دونوں پر لعنت کی ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے کہ جب ایک ظلم ہو رہا ہو، گناہ کا کام ہو رہا ہو، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو جو لوگ اپنی کسی منفعت کے لیے اس کا حصہ بن کر اس میں تعاون کریں گے وہ بھی یکساں مجرم ہوں گے۔ اسی طرح مبادلہ اشیاء کی صورت میں ادھار کے معاملات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہر آلائش سے بچنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ سود ظاہر ہے کہ ادھاری میں ہوتا ہے، قرض کے معاملات جس طرح اب ہوتے ہیں، قدیم زمانے میں بھی ہوتے تھے، لیکن زیادہ تر مبادلہ اشیاء کی صورت میں ہو جاتے تھے۔ یعنی ایک صورت تو یہ ہے کہ مجھے سونے کی ضرورت تھی، میں نے آپ سے قرض لے لیا، مجھے درہم و دینار کی ضرورت تھی، میں نے آپ سے قرض لے لیے، اور پھر میں نے ان کو استعمال کیا، بیچا، کھایا، اب میں کہیں سے پیدا کر کے آپ کو واپس کر دوں گا۔ ایک دوسری چیز یہ تھی کہ آپ ادھار مبادلہ اشیاء کرتے ہیں، یعنی آج مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے، آپ کل مجھے دے دیجیے گا وہی چیز۔ تو یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر تمدن کی ضرورت رہی ہے۔ قدیم زمانے میں جب چیزیں بارٹر ایکسچینج کے طور پر ہوتی تھیں تو اس کی ضرورت اور بھی زیادہ تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی متنبہ فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی سودی معاملہ کر بیٹھو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے، الذھب بالذھب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد واستزاد فهو ربا۔ تم سونا ادھار بیچو تو اس کے بدلے میں وہی سونا لو اسی وزن اور اسی قسم میں، اور چاندی ادھار بیچو تو اس کے بدلے میں وہی چاندی لو اسی وزن اور اسی قسم میں، اس لیے کہ جس نے زیادہ دیا اور زیادہ چاہا تو یہی سود ہے۔ یعنی میں نے سونا ادھار لیا یا چاندی ادھار لی تو اب مجھے واپس لینی ہے، ادھار لی ہے اس لیے کہ مجھے آج ضرورت ہے، تو اگر سال بعد 2 سال بعد واپس لینی ہے تو فرمایا کہ وہ وزن کے اعتبار سے بھی یکساں ہونا چاہیے اور قسم کے لحاظ سے بھی، تاکہ اس میں سود نہ درائے۔ ایک دوسری روایت ہے، یہ روایت بھی مسلم کی ہے اور یہ دوسری روایت بھی مسلم ہی میں ہے، الورق بالذھب ربا الا ہا وہا
والبر بالبر ربن الا ہا وہا والشعیر بالشعیر ربن الا ہا وہا والتمر بالتمر ربن الا ہا وہا۔ سونے کے بدلے میں چاندی ادھار بیچو گے تو اس میں سود آ جائے گا، گندم کے بدلے میں دوسری قسم کی گندم، جو کے بدلے میں دوسری قسم کے جو، اور کھجور کے بدلے میں دوسری قسم کی کھجور میں بھی یہی صورت ہوگی۔ ہاں البتہ یہ معاملہ نقدہ نقد ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جو دوسری صورت ہے، غور کیجئے تو یہ سد ذریعہ کی نوعیت کی ہے۔ چنانچہ میں نے نیچے نوٹ لکھا ہے کہ یہ سد ذریعہ کی نوعیت کا حکم ہے۔ آپ نے اس اندیشے سے لوگوں کو اس سے منع فرمایا ہے کہ معاملہ چونکہ ادھار کا ہے، لہٰذا صنف کے اختلاف کی وجہ سے اس میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی لازماً ہو جائے گی۔ یعنی اس میں کیا صورت زیر بحث ہے؟ پہلے میں یہ ہے کہ مجھے سونا چاہیے آج، اور میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے آپ یہ دے دیجئے، کل میں آپ کو سونا واپس کر دوں گا۔ وہاں وہی چیز ہے، تو وہاں تو یہ پابندی لگا دی گئی کہ وہ وزناً بے وزن ہونی چاہیے، مثلاً بے مثل ہونی چاہیے، یعنی قسم میں بھی یکساں، وزن میں بھی یکساں۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ چاندی ہے جو میں اس وقت ادھار لے رہا ہوں، اور آپ مجھے سونا واپس کریں گے، یعنی صنف کا اختلاف ہو گیا ہے۔ تو اب اس پر تو یہ شرط عائد نہیں کی جا سکتی کہ یہ وزن بے وزن ہونی چاہیے، مثلاً بے مثل ہونی چاہیے۔ چاندی کی قیمت اور سونے کی قیمت اور، اس زمانے کے لحاظ سے جب ادھار کا معاملہ ہوگا تو اندیشہ ہے کہ لوگ اس میں سود کھانے کی صورتیں پیدا کر لیں گے۔ تو جہاں کسی چیز کا اندیشہ ہو اور اس سے روکا جائے، یعنی کہیں معاملہ وہاں نہ پہنچ جائے، اس کو اصطلاح میں سدًا للذریعہ کہا جاتا ہے۔ یعنی گویا ایک برائی میں ملوث ہونے یا مبتلا ہونے کا امکان ہے تو اس سے روک دیا جائے۔ یہ وہی اصول ہے جس کے تحت مثال کے طور پر ہم شراب کے قطرے کو بھی ممنوع کہتے ہیں۔ یہ سدًا للذریعہ ہے، ورنہ نشے کے لیے تو یہ ایک قطرہ کافی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ ایک قطرہ دو قطروں میں اور پھر ایک جام میں اور پھر اس کے بعد صراحی میں بدلے گا، تو اس وجہ سے سدًا للذریعہ روک دیا جاتا ہے۔ تو یہ دوسری بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو سے فرمائی۔ یہاں ایک اور سوال بھی آپ کر سکتے ہیں کہ میں نے گندم کے بدلے میں دوسری قسم کی گندم، جو کے بدلے میں دوسری قسم کے جو ترجمہ کیا ہے، جبکہ الفاظ کیا ہیں؟ البر بالبر، الشعیر بالشعیر، التمر بالتمر۔ یہ کیوں کیا ہے؟ عربی زبان کی اپنی کچھ ادائیں ہیں، اور ان کو ملحوظ نہ رکھنے کے نتیجے میں باتیں بالکل خلط مبحث میں چلی جاتی ہیں۔ یہاں دیکھیے ابتدا کیا الورق بالذہب سے۔ چاندی اور سونا چونکہ اپنی قسم کے لحاظ سے یا اپنی صنف کے لحاظ سے مختلف ہیں، الگ الگ ہیں، تو اب آگے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، عربی زبان کے اسالیب اس کی اجازت دیتے ہیں، آگے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسری قسم کی گندم، بلکہ محض عطف یہ واضح کر دے گا کہ یہاں اب صنف کا اختلاف زیر بحث ہے۔ اس کے بالکل برعکس پہلی روایت میں دیکھیے، وہاں الذہب بالذہب، یعنی وہاں دو الگ الگ اصناف نہیں ہیں۔ تو یہ دو باتیں تھیں، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلی بات بھی فرمائی اور یہ بات بھی فرمائی۔ اس میں کیا فرمایا تھا کہ اگر صنف کا اختلاف نہیں ہے تو تم ادھار کا معاملہ کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن متنبہ ہو جاؤ کہ جو لیا ہے وہی دینا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اگر صنف کا اختلاف ہے، یعنی چاندی دے رہے ہو سونا وصول کرو گے، اچھی قسم کی کھجور دے رہے ہو ردی کھجور وصول کرو گے، یا ردی کھجور دے رہے ہو اچھی قسم کی کھجور وصول کرو گے۔ اگر صنف کا یہ اختلاف واقع ہو جائے گا تو پھر وزناً بے وزن اور مثلاً بے مثل تو نہیں ہو سکتا، پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ کچھ آپ نسبت تناسب مقرر کریں گے نا کہ 1 پاؤ چاندی کے مقابل میں 2 تولے سونا، پھر یہ کہنا پڑے گا نا
اس میں اندیشہ ربا ہے۔ یہ دو باتیں تھیں جو رسالت میں آپ نے فرمائیں، دو الگ الگ باتیں۔ ان روایتوں کا صحیح مفہوم وہی ہے جو ہم نے اوپر اپنے ترجمے میں واضح کر دیا ہے، یعنی جس طرح ہم نے ترجمہ کیا دیکھیے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ یعنی جب سود کو ممنوع قرار دیا گیا تو ظاہر ہے کہ اس کے اطلاق میں یہ بھی ایک شکل تھی جس کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو متنبہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ یہی تھا۔ روایتیں اگر اسی صورت میں رہتیں تو لوگ ان کا یہ مدعا سمجھنے میں غلطی نہ کرتے۔ یعنی اب دیکھیے یہاں قرآن مجید کے اور روایات کے طالب علم کے لیے بڑی بصیرت کے اسباق ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات وہ فرمائی، ایک دوسری بات یہ فرمائی، راوی لوگ اس کو آگے بیان کریں گے، اور اگر فرض کر لیجئے کہ بات کو سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے اور دو ملتی جلتی سی باتیں ہیں تو بڑا اندیشہ ہے کہ اختلاط ہو جائے گا۔ تو یہ اختلاط اس میں ہوا۔ کیسے ہوا؟ یعنی میں نے یہ مسلم سے دونوں روایتیں نکال کے سامنے رکھ دی ہیں اسی باب میں سے، ان میں اختلاط نہیں ہوا، راویوں نے بالکل ٹھیک جیسے بات کہی گئی تھی ویسے بیان کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے لکھا ہے کہ اگر یہ روایتیں اسی صورت میں رہتیں تو ان کو سمجھنے میں کسی کو غلطی نہ لگتی۔ لیکن ہوا کیا، بعض دوسرے طریقوں میں راویوں کے سوء فہم نے ان میں سے دوسری روایت سے ہا و ہا کا مفہوم پہلی روایت میں اور پہلی روایت سے ذہب و بالذہب کے الفاظ دوسری روایت میں الورق و بالذہب کی جگہ داخل کر کے انہیں اس طرح خلط ملط کر دیا ہے کہ ان کا حکم اب لوگوں کے لیے ایک لا یحل المعمہ ہے۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ جب آپ ہا و ہا جس کا مطلب ہے نقدہ نقد، آپ اس کو پچھلی روایت میں ڈال دیں گے تو وہ بے معنی ہو جائے گی کہ نقدہ نقد کا کیا سوال ہوا۔ یعنی کون ایسا احمق ہے کہ وہ ایک ہی طرح کا سونا دوسرے آدمی کو نقد دے گا؟ کیوں؟ کس لیے؟ یہ ضرورت تو ادھاری میں پیش آ سکتی ہے۔ یعنی میرے پاس 1 پاؤ سونا ہے اور آپ کے پاس بھی 1 پاؤ سونا ہے، اس سونے کا وزن بھی وہی ہے جو آپ کے پاس ہے، اس کی قسم بھی وہی ہے جو آپ کے پاس ہے، اور میں اس کا مبادلہ کر رہا ہوں۔ بھائی کیوں؟ یعنی کون آدمی یہ کام کرے گا؟ تو وہ نقدہ نقد کا معاملہ نہیں تھا، لیکن جب یہاں سے ہا کا اٹھا کے ادھر ڈالا گیا تو اس کا مفہوم بالکل غتربود ہو گیا۔ اور الورق بالذہب یہاں تھا، جس سے میں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ اصل میں صنف کے اختلاف کی بحث ہے۔ اس کی جگہ یعنی راوی اس کو محسوس نہیں کر سکا کیونکہ آگے البر بالبر تھا، الشعیر بالشعیر تھا، تو اس نے یہ خیال کیا ہے کہ یہاں بھی الذہب بالذہب ہونا چاہیے۔ الذہب بالذہب پچھلی روایت میں تھا، اس نے وہاں سے اٹھایا اور یہاں ڈال دیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ روایات میں کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ ہو گیا تو ان کا حکم اب لوگوں کے لیے ایک لا ینحل معمہ ہے۔ میں یہاں اس کی تفصیل نہیں کر سکتا، کبھی آپ رب الفضل کی بحثیں پڑھیے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں پھر کیا ہوا ہے۔ یعنی کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ آخر کیا کہا گیا ہے، کیوں ایسی بات کہی گئی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس کی طرح طرح کی تعویلیں لوگوں نے کی ہیں۔ اس کی بحثیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سب سے اچھے طریقے سے مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے اپنی کتاب سود میں ان کا خلاصہ کر دیا اور پھر اپنی طرف سے ممکن حد تک اچھی توجیہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کو پڑھ لیجیے تو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں یہ اختلاط ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ عجیب و غریب چیز ہماری شریعت میں درائی۔ ہماری فقہ میں رب الفضل کا مسئلہ اسی غتربود کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، ورنہ حقیقت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں واضح کر دی ہے کہ انما الربا فی النسیہ، سود صرف ادھاری کے معاملات میں ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو روایت ہے اور یہ مسلم میں ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ نقد کے معاملات میں سود کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ علم و عقل سب کے خلاف ہے، اس کا کوئی سوال نہیں تھا، لیکن لوگوں نے اس کو داخل کر دیا اور یہ محض روایات میں راویوں کے اختلاط سے مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ ہمارے علماء اس کو الگ نہیں کر سکے اور جیسے اختلاط ہو گیا تھا اس کو بعینی قبول کر کے
اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ الجھن وہ ہے کہ جو کسی طرح حل نہیں ہوتی، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بھی انہی بحثوں میں سے ہے جن کو آپ کسی سلیم الطبع آدمی کے سامنے پیش کر کے اس کو منوا نہیں سکتے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے جب ان روایات کو دیکھا تو یہ بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ گئیں، اور یہ بھی بالکل واضح ہو گیا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ یعنی الورق بالذہب کے بعد چونکہ البر بالبر تھا، تو راوی نے یہ خیال کیا ہے کہ یہ الورق بالذہب کہاں سے آ گیا ہے، اس میں بھی الذہب و بالذہب ہونا چاہیے، اور ادھر سے ہا کو اٹھایا ہے اور ادھر ڈال دیا ہے، یہ ہوا ہے۔ میں نے جب اس کا یہ ترجمہ کیا، خاص طور پر پہلی روایت کا، تو ہمارے ایک بڑے جلیل القدر ماہر معیشت ہیں، ان کا بہت کام ہے، وہ میرے پاس تشریف لائے اور آ کے انہوں نے یہ روایت میرے سامنے رکھی اور یہ کہا کہ آپ نے اس میں ادھار کہاں سے ڈال دیا ہے؟ تو میں نے مسکرا کہا کہ آپ نے اس میں نقد کہاں سے ڈال دیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ مبادلہ نقد میں تو ہو ہی نہیں سکتا، ادھار کے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ نقد کہاں سے اس میں درایا ہے؟ وہ ہا کے الفاظ سے درایا ہے جو بعض راویوں نے اس میں شامل کر دیے۔ تو اصل میں روایات یہ ہے، اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر ردی تعویلات نہ کی جائے اور روایاتی کے ذخیرے کو دیکھا جائے تو آپ کو روایات کے انبار میں وہ اصل چیز مل جاتی ہے جس کے اختلاط سے دوسرے راوی مسائل پیدا کرتے ہیں۔ یہی چیز رؤیت ہلال کے مسئلے میں ہوئی ہے، لیکن اس پر گفتگو کا یہ موقع نہیں۔ تو میں نے لکھا ہے کہ ان روایتوں کا صحیح مفہوم وہی ہے جو ہم نے اوپر اپنے ترجمے میں واضح کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ یہی تھا۔ روایتیں اگر اسی صورت میں رہتیں تو لوگ ان کا یہ مدعا سمجھنے میں غلطی نہ کرتے، لیکن بعض دوسرے طریقوں میں راویوں کے سوء فہم نے ان میں سے دوسری روایت سے ہا کا مفہوم پہلی روایت میں، اور پہلی روایت سے الذہب و بالذہب کے الفاظ دوسری روایت میں الورق و بالذہب کی جگہ داخل کر کے انہیں اس طرح خلط ملط کر دیا ہے کہ ان کا حکم اب لوگوں کے لیے ایک لا ینحل معمہ ہے۔ ہماری فقہ میں رب الفضل کا مسئلہ اسی غتربوت کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، ورنہ حقیقت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں واضح کر دی ہے کہ انما الربا فی النسیہ، سود صرف ادھاری کے معاملات میں ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ سود کا تعلق صرف انہی چیزوں سے ہے جن کا استعمال ان کی اپنی حیثیت میں انہیں فنا کر دیتا، اور اس طرح مقروض کو انہیں دوبارہ پیدا کر کے ان کے مالک کو لوٹانے کی مشقت میں مبتلا کرتا ہے۔ جیسے روپیہ، جیسے گندم، جیسے کھجور کھا لیں گے نا ہم، روپیہ جا کے فنا ہو جائے گا، ہم استعمال کریں گے، اس کو اس کی جگہ پر قائم رکھ کے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس پر اگر کسی اضافے کا مطالبہ کیا جائے تو یہ عقل و نقل دونوں کی روح سے ظلم ہے۔ یہ علت ہے سود کی حرمت کی۔ لیکن اس کے برخلاف وہ چیزیں جن کے وجود کو قائم رکھ کر ان سے استفادہ کیا جاتا ہے اور استعمال کے بعد وہ جس حالت میں بھی ہوں اپنی اصل حیثیت ہی میں ان کے مالک کو لوٹا دی جاتی ہیں، ان کے استعمال کا معاوضہ کرایا ہے، اور اس پر ظاہر ہے کہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، لیکن اس پر ذرا تفصیل سے گفتگو کرنی ہے، اس کے لیے اب اگلی نشست کا انتظار کیجیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر